اس کو عام الفیل کہتے ہیں، یعنی وہ سال جس میں مکہ والوں نے پہلی بار حبشہ سے یمن اور یمن سے مکہ آئے ہوئے ہاتھیوں کو دیکھا تھا، تو وہ حساب اس حساب سے لگایا کرتے تھے ہاتھیوں کے آنے کے دن سے، اس سال کو عام الفیل کہتے ہیں۔ یہ رجب کا مبارک مہینہ تھا، یا پہلی تاریخ تھی یا پہلا شب جمعہ تھا، جب حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب کے صلب مبارک سے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سیدہ آمنہ بنت وہب کی طرف منتقل ہوا، اور پھر رجب سے 9 مہینے پورے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ آمنہ کے بدن مبارک میں آرام فرمایا۔ اہل سنت والجماعت کا متفقہ یہ عقیدہ ہے کہ جس مقام پہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ اطہر ہے، اور جو مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے مس کر رہی ہے، وہ مٹی، وہ زمین، وہ جگہ، وہ قبر انور، وہ آسمانوں زمینوں بلکہ عرش لوح و قلم سے بھی افضل ترین ہے۔ تو اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ جس بطن مبارک میں ہمارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 مہینے آرام فرمایا، وہ بطن مبارک بھی بالکل اسی طرح یا اس سے زیادہ عرش و لوح و قلم سے افضل ترین ہے۔ چہ جائے کہ کوئی بے ادب یہ کہے کہ والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مسلمان ہی نہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدہ آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا کے بطن مبارک میں آپ نے 9 مہینے آرام کیا۔ آپ کے والد گرامی کا اس سے پہلے ہی انتقال ہو گیا، اور جب آپ کی ولادت باسعادت کی رات آئی تو آپ کے پاس قریش کی کچھ خواتین ظاہر طور پہ خدمت کے لیے وہاں تشریف فرما تھی، لیکن کچھ نورانی مخلوقات بھی اس پورے سال میں مکہ مکرمہ میں حضرت عبداللہ کے کاشانے کا طواف کرتی رہی مسلسل۔ اس رات بھی کچھ خواتین اور کچھ نورانی مخلوقات وہاں تشریف فرما رہی۔ جو معجزات اس وقت رونما ہوئے، وہ سیدہ شفا بی بی جو کہ سب سے خوش نصیب خاتون تھی، جنہوں نے سب سے پہلے اپنی والدہ سیدہ آمنہ سے بھی پہلے ہمارے پیارے آقا و مولا کا دیدار کیا تھا۔ تو بہت سارے واقعات ہیں، اور آپ نے ہی جو ہے ہمیں بتایا کہ اللہ جل شانہ نے اس رات ستاروں کو اتنا قریب کر دیا تھا زمین کے کہ وہ جیسے لائٹنگ یہاں پہ آج شاید بیگ صاحب نے کی ہے، اللہ جل شانہ نے جب لائٹنگ کی تو وہ کیا انتظام فرمایا کہ سارے ستاروں کو اتار دیا، اور یہ سیدہ فاطمہ فرماتی ہے کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ ستارے ہم پہ گر پڑیں گے۔ حدیث میں منقول ہے کہ اس رات اللہ جل شانہ نے 3 جھنڈے زمین پر لگائے، جو جھنڈے ہم لگاتے ہیں یہ بھی اللہ جل شانہ کی سنت ہے۔ حضرت جبرائیل امین نے ایک جھنڈا مشرق پہ لگایا، ایک مغرب پہ لگایا، اور ایک خانہ کعبہ پہ لگایا جو کہ مرکز زمین ہے، وہاں پر جھنڈا لگایا۔ اس طرح اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کا جشن منایا، اور ہمیں بھی یہ درس دیا کہ جشن منائیں، یہ نعمت ہے۔ یہ رات تھی، ربیع الاول کے مہینہ تھا، اور یہ 11 اور 12 کے درمیانی رات تھی۔ صبح صادق کی آمد تھی، اور صبح صادق کا وقت تھا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور ہمارے عیسوی حساب سے یہ 20 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، اور یہ جیسے ہجرت کے حساب سے ہم لوگ قمری مہینوں کو شمار کرتے ہیں، تو یوں سمجھ لیں کہ یہ ہجرت سے 53 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہجرت سے ماقبل ہجرت 53 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔